فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره۔ پھر پوچھا کہ ایمان کے بارے میں بھی بتائیں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا ایمان کے بارے میں بھی بتائیں، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو یقین کرے، ایمان لائے اللہ پر، اللہ کی تمام تقاضوں کے مطابق، جیسا بتایا گیا، اللہ کے تمام فرشتوں پر، جس کیفیت کے ساتھ اللہ نے فرشتوں کے احوال ہمارے سامنے پہنچائے، قرآن کی آیات کی شکل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں، جیسے ہمارے کندھے ہیں، ان پر کرامن کاتبین موجود ہیں جو ہمارے تمام احوال کو لکھتے ہیں، اس کا یقین کرنا۔ ہماری مجلس ہے، یہ مجلس اس وقت ہے، یقیناً اس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے اور وہ ہمارے گواہ ہیں اس مجلس میں بیٹھنے کے، اور اللہ کے یہاں ہمارے اجر و ثواب کے اللہ سے امیدوار ہیں۔ اللہ کے یہاں تصدیق کریں گے، یا اللہ میں نے دیکھا ان لوگوں نے تیرے نام پر بیٹھ کر باتیں سنی ہیں اور کہی ہیں۔ تو فرشتوں کی تمام احوال پر کہ جس حال پر فرشتے اللہ نے احوال بیان کر کے بتائے ہیں، ان کا یقین کرنا کہ فرشتے ہیں، بارش کے قطرے گرتے ہیں، اتنی رفتار سے آسمان سے نیچے پانی کا قطرہ آتا ہے، اگر فرشتہ لے کر نہ آئے تو انسان کے سر سے پیروں میں پار ہو جائے گی۔ آپ سوچیں، جب واقعہ فیل ہوا تھا کہ کعبے کو منہدم کرنے کے لیے ایک بادشاہ آیا تھا اور اس بادشاہ نے کعبے کو منہدم کرنا چاہا تھا، تو اللہ نے پرندوں کو نازل فرمایا۔ تو اس وقت جو پرندے آئے تھے انہوں نے کنکریاں منہ میں اٹھائیں اور چھوڑی، انسان کے اندر کو پھر ہاتھی کے اندر کو نیچے گری تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارش کے پانی کو اتنی عافیت سے پہنچایا کہ فرشتے لے کر نازل ہوتے ہیں، اگر ٹنکی کھول کے چھوڑ دو وہ بھی سوراخ کر دے یہ تو کہاں سے گر رہا ہے۔ اور اللہ نے پھر اس کے واقعات دکھائے۔ جب جنگ بدر ہوئی، مدینے کے پاس ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل ملائکہ، اس پر اللہ نے بدر کے موقع پر صحابہ کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے، اور فرشتے صحابہ کے ساتھ لڑے ہیں، نظر نہیں آئے لیکن لڑے ہیں، قرآن کی آیت ہے۔ تو ان باتوں کو جو عقل میں نہیں آئیں گی ان کو یقین کرنا۔ ایمان کس کا نام ہے؟ جس کو عقل نہیں مانے گی اس کا یقین کرنا ہے۔ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کو یقین سے مانا ہے، اور اسی کا نام یقین ہے۔ دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ ہم نے اتنے سارے لوگوں سے سنا امریکہ ہے، دیکھا، یقین کیسا ہے؟ پکا بتائیں ہے؟ جب امریکہ کا یقین لوگوں سے سن کے ہو سکتا ہے تو اللہ کا یقین تو اصل ہے، بنیاد ہے، اس کے بغیر تو ہم ہیں کچھ نہیں۔ اللہ کا یقین، فرشتوں کا یقین، پھر فرمایا وَكُتُبِهِ، جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی ان کتابوں کا، اللہ کی کتاب ہونے کا یقین کرنا، ان کتابوں پر جو احکام اللہ نے عطا فرمائے ہیں ان کے سچ ہونے کا یقین کرنا، اور ان تمام کتابوں میں سے قرآن کریم کو اللہ نے ایک مسلمان کے لیے عملی نمونہ بنایا ہے۔ جتنے احکام قرآن میں ہیں ان پر یہ سوچ کر عمل کرنا، میری کامیابی ان کے اندر ہے، یہ یقین کرنا۔ لیکن آج معاشرے کا حال یہ ہے، ہمارے بچوں کو قرآنی تعلیمات دے کر کامیابی کا یقین ہمارے دل میں نہیں آ رہا۔ ان کو اسکول بھیجو، پروفیسر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، ان کو تمام دنیا کی ڈگریاں دے دو، اب کامیاب ہوگا۔ حالانکہ مذہب اسلام اسکولی تعلیم سے، اصلی تعلیم سے مخالفت نہیں کرتا، لیکن دین کو مقدم کرتا ہے۔ دین کے ساتھ ساتھ اختیار کر لو،
کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن دین کو چھوڑ کر دنیاوی تعلیم کو اپنانا، دنیاوی تعلیمات کا بابو بن جانا اور اس کے لباس کو، اس کے انداز کو اختیار کر لینا، یہ کامیابی نہیں۔ اصل اللہ کی کتاب پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے احکام پر اپنی کامیابی کا یقین کرے، میری کامیابی اسی کے اندر ہے۔ وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے تمام رسولوں کے رسول ہونے پر ایمان لانا اور ان کے رسول ہونے میں اس بات پہ یقین کرنا کہ ان رسولوں کی اتباع میں کامیابی ہے۔ اب رسولوں کی اتباع کیسے ہوگی؟ تمام رسول آئے، ہمیں ان کی تعلیمات کا علم نہیں ہے، ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ آپ کے اندر اللہ نے وہ تمام صفات جمع کی ہیں جو پہلے نبیوں کے اندر تھی، وہ تمام آپ کے اندر اکیلے میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع صحیح کرنا، رسول مانتے ہوئے، یہ ایمان بھی ہے، ایمان کا تقاضا بھی ہے، تو انشاءاللہ رسول کی اتباع پر کامیابی ہوگی۔ والیوم الآخر، زندگی ہے، موت آنی ہے، موت آتے آتے ہمیں ختم ہونا ہے، ہمارے پہلے ختم ہو گئے، ہمارے بعد والے ختم ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے دنیا چلتے 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 ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ سور پھکوا دیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس حکم پر ایمان لانا کہ قیامت تو آئے گی، اور جس کو اس پر یقین آ جائے گا وہ دنیا کے اندر مقاصد نہیں بنائے گا کہ مجھے پہلے وہ بنانا ہے، پھر یہ بنانا ہے، پھر اسے خریدنا ہے، پھر اس کا یہ بنانا ہے، نہیں، وہ یہ سوچے گا کہ کیسے میں حلال کما کے تو کھا لوں اور عبادات کر کے اللہ کو راضی کر لوں اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جاؤں، یہ اس کا مقصد ہوگا جو اللہ کے ان تمام احکام پہ یقین رکھے گا۔ اس فرمایا وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تقدیر پر ایمان لائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس بات پر ایمان رکھے گا کہ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، میں کچھ کرنا چاہ رہا تھا کچھ اور ہو گیا، یا میں کچھ برا کرنا چاہ رہا تھا اچھا ہو گیا، ان سب کو یہ سوچنا کہ میرے مقدر میں ہے، یہ میرے مقدر میں ہے۔ اس وقت انسان کا حال یہ ہے، کوئی حال پیش آ گیا اور حال پیش آتے ہی میں یوں کر دیتا تو یوں نہ ہوتا، میں یوں کر دیتا تو یوں نہ ہوتا، یہ تقدیر کا یقین کرنا نہیں ہے، یہ تقدیر کا انکار ہے۔ جو تقدیر پر یقین کرے گا وہ اگر مگر کی باتیں نہیں کرنے گا، وہ سیدھی بات کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے یہی لکھا تھا۔ حدیث پاک کے اندر ایک ٹکڑا ہے رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ قلم تو اٹھا لیا گیا ہے، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور روشنائی خشک ہو چکی ہے، یعنی مقدرات لکھے جا چکے ہیں، ان میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ جس وقت جہاں پر موت آنی ہے آ کر رہے گی، جس کو مالدار اللہ نے بنانا ہے، ساری کائنات اپنے گھوڑے کھول دے اسے غریب نہیں کر سکتی، اور جس کو اللہ غریب رکھنا چاہے ساری کائنات گھوڑے کھول دے اسے مالدار نہیں بنا سکتے۔ اس کا یقین کرنا، یہ کیا ہے؟ تقدیر۔ تو یہ تمام چیزیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، یہ تمام چیزیں عقائد ہیں۔ کیا ہیں؟ عقائد۔ اسلام کی جو ارکان پیچھے آئے تھے، اسلام کے ارکان ہمارے عملی احکام اور اسلام کی بنیاد ہیں۔ یہ عقائد جو ہیں یہ ہمارا باطن کا اللہ سے معاملہ ہے۔ اسلام نے ہمارے دین کو ظاہر کیا تھا، عقائد ہمارے باطن کو اللہ کے دین پر مضبوط کریں گے، جس سے ہمارا اسلام کے احکام پر، نماز پر، روزوں پر، زکوٰۃ پر، حج پر مستقل جمے رہنا آسان ہوگا۔ اگر ایمانیات، عقائد مضبوط ہوں گے تو ہم اللہ پر یقین کریں گے،
جب یقین کریں گے تب نماز پڑھیں گے، جب نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے تو اسلام ظاہر ہوگا۔ لیکن ظاہر ہونے کی بنیاد یہ عقائد ہیں، بنیاد پر تعمیر کھڑی ہوتی ہے۔ اسلام کی ستون نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، لیکن بنیاد جو اندر بھری جاتی ہے وہ کیا ہے؟ بنیاد ہمیشہ چھپی ہوتی ہے اور ستون ہمیشہ باہر ہوتے ہیں۔ عقائد سے انسان نے اپنے ایمان کی بنیاد قائم کر دی، اس کے بعد اسلام کی ستون کھڑے کر دیے۔ یہ اس کے بعد فرماتے ہیں صدقتا، حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ نے سچ فرمایا۔